السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے دو بہت بڑی نعمتیں، ایک آدمی کے لیے فرصت اور ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں بڑی زبردست نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے لیے چابی بنائے، جس کو دنیا کی چاروں سمیت میں اللہ تعالیٰ ایسا استعمال کرے کہ اس سے خیر ہی خیر پھیلے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شر کے لیے تالا بنا دے۔ دوستو، آپ کا پھر سے ایک بار شورا جماعت آفیشیل کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، انہی سارے مضمون پر حضرت شیخ مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے 27 اکتوبر 2024 کو امبالہ کے اجتماع میں بعد فجر کے ایک بڑا زبردست بیان فرمایا۔ اس میں اور بھی بہت سارے نکات پر روشنی ڈالی۔ چلیے دوستو، حضرت کی بات کو غور و فکر سے سنتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رات بات سنی تھی کہ دو نعمتیں ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت، لیکن لوگ اس میں بہت نقصان میں اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تندرستی کو بھی نہ لگانے کی جگہ لگاتے ہیں، فرصت میں بھی وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ تر لوگ اس سے نقصان میں۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، خوشخبری دی ہے اور دعائیں دی ہے۔ بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے، بڑا نصیب وار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنی ذات سے لے کر دنیا کی چار سمتوں میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، گاؤں، دیہات، شہر، ضلع، صوبہ، ملک، عالم پورے میں خیر کے پھیلنے کی چابی بنے، اور ہر جگہ سے، ہر لائن کی، ہر طرح کی برائیوں کے ختم ہونے کے لیے تالا بنے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے۔ اس کے لیے دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بیمار ہو تو دوا کرو، یعنی سردی لگے تو کپڑا اوڑھو، گرمی لگے تو ہوا کا انتظام کرو۔ جیسے یہ سارے سبب ہیں، ایسے ہر آدمی، وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک بھلائی کے لیے چابی بن سکتا ہے اور برائی کے لیے تالا بن سکتا ہے۔ کیسے کہ جتنے انسان دنیا میں ہیں، اب یہ ہمارا سارا مجمع، اس کا ہر آدمی، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ 3 طاقتیں: جان، مال اور سوجھ بوجھ، عقل۔ یہ 3 طاقتیں اللہ اللہ راضی ہو، آج زمین کے آخرت بنے، نماز، جن کے یہ تینوں طاقتیں استعمال کرنے سے کہ ہر جگہ نماز زندہ ہو، اللہ کا ذکر زندہ ہو، اخلاق، اچھا سماج، اچھی معاشرت جس کو کہتے ہیں، رہن سہن، اپنی ذات، اپنے گھر سے لے کر عالم کے 4 کونوں تک، ان تینوں طاقتوں کو جب صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور 4 خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے زمانے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے جتنی برائیاں تھیں
وہ تمام برائیاں ختم ہو گئی تھی اسی 3 طاقتوں پر. کہ پہلی بات یہ سمجھائی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہو میری جان، میرا مال، میری عقل، میں جو کہوں وہی صحیح، میں جو سوچوں وہی صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پہلا سبق یہ پڑھایا تھا، یہ جان، یہ مال، یہ عقل، یہ کسی کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اس کے بیٹا نہ باپ، بھائی نہ بیوی نہ بچے، ایک اکیلی ذات اللہ کی، سب کو اسی نے دیا، وہی دے رہا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. لیکن انسان اپنی نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، بعض مرتبہ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتا ہے نا، چور جو چوری کرتا ہے تو رات رات میں مالدار ہو جاتا ہے. وہ جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے وہ تو بیچارہ روتا ہے اور یہ مالدار ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بہادری کا کام کیا. ڈاکو بھی یہی کہتا ہے، چور بھی یہی کہتا ہے. ایسے دودھ میں پانی ملانے والا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا، اپنی شان یہ سمجھ. لیکن یوں کہیں اچھا کون برا کون، جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا نہیں، جس کو میں برا کہوں وہ برا نہیں. یہ سارے مل کر جس کو برا کہے وہ برا نہیں، سارے مل کر جس کو اچھا کہے وہ اچھا نہیں. ان سب کو پیدا کیا ہے اللہ نے، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے. اس لیے اللہ جس کو اچھا کہے وہ اچھا، اور جس کو برا کہے وہ برا. پتا کیسے چلے؟ اللہ سب میں نظر آتے نہیں، اس کی زیارت تو وہاں ہوگی جنت میں. روایتوں میں، حدیثوں میں آتا ہے نا، جو ادنا، جو تھرڈ کلاس جنت کے ہوں گے ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی. اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو صبح شام اللہ کی زیارت ہوگی. اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے. ابھی تو ہم یہاں دنیا میں پڑھیں، اس لیے دوستو اس کی بہت ضرورت ہے. جیسے اللہ کو ماننا ہے اور اس کا حق ہے، اللہ کے نبی کو ماننا ہے، ان کا حق ہے، ایسے اللہ کی کتاب قرآن کریم اس کا حق ہے. اور اس کا حق ہے سب سے پہلے اسے اللہ کی کتاب مانو، پھر اس کو پڑھو. پڑھیں گے تو جب سیکھیں گے. اسی لیے یہ مکتب، مدرسے، علماء، حافظی سب پڑھاتے ہیں نا. قرآن کو پڑھو، صحیح پڑھو اور قرآن کو سمجھو. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا کہتا ہے کہ پورے قرآن میں 2 قسم کی باتیں ہیں، 2 طرح کی باتیں ہیں بس. یہ کرو، یہ مت کرو، یہ دیکھو، یہ مت دیکھو. زبان سے یہ بولو، یہ مت بولو. ہاتھوں پیروں کا استعمال. پھر تمہیں ہم نے مال دیا ہے، تمہاری قسمت میں، مقدر میں جتنا ہے، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ مت کرو. عقل سے یہ سوچو، یہ مت سوچو. یہ سب بتا دیا ہے قرآن میں. اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن کی پوری تفسیر اور قرآن کی زندگی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کچھ صحابہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اما جی اسی بیٹھو، ہمیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤ.
تو اماں نے پوچھا کہ بیٹو تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، جو قرآن کے صفحات میں ہے، قرآن ورق ہے نا، اتنا موٹا قرآن، اس کے اندر جو ورق ہے کہ جتنا جو کچھ قرآن کے ہر حرف ہے جو صفحات میں ہے وہ آپ کی زندگی کے لمحات میں ہے، کہ زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی سانس، جو سانس اندر جاتا ہے وہ، جو سانس باہر آتا ہے وہ، گھر میں، محلے میں، مجمع میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، بیماری میں، تندرستی میں، ہر سانس قرآن کے مطابق جو کرنے کو کہا وہ کر رہے ہیں، جس سے بچنے کو کہا وہ۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ہماری نبیوں کی اور پیغمبروں کی جماعت، سارے پیغمبر کتنے ہزاروں پیغمبر اللہ نے بھیجے، پہلے دن کے انسانوں کی رہبری کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ فرمایا ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت اپنی امتوں کو زمینوں، مکانوں اور پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے، میراث میں پیسے اور زمینیں دے کر نبی نہیں جاتے، بلکہ نبیوں کے پاس تو جو ہو ان کے تو کپڑے بھی صدقہ، اس کی کوئی میراث نہیں تقسیم ہوتی، نبی کے سامان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ۔ کہ ہم فإنما نورث فرمایا لا نورث دینارا ولا درہما، ہم اپنی امت کو پیسے کا وارث نہیں بناتے، ہم تو جو علم اللہ کے پاس سے ہم کو ملا ہے ہم وہ میراث میں دے کر جاتے، جیسے تورات کتاب ہے اللہ کی، زبور، انجیل، صحیفے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں آئی، انہوں نے اپنے اپنے امتوں کو اپنے زمانے میں وہ ملا ہے۔ سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بتلا دیا کہ اب آپ کے بعد آپ نے خود فرمایا لا امت بعدکم ولا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہمیں قرآن نے کہا، اللہ پاک نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، دوسری جگہ کہا اتبعوا ھذا النبی الأمی، لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان ھذا صراطی مستقیما، اللہ کے نبی سے کہلوایا یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرو، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچو، سیدھے آدمی دیکھے ہوئے راستے سے جب چلتا ہے تو اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے واسطے اپنی زندگی کا بھاؤ، اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنا، جیسے رات کو مولانا نے فرمایا تھا یہ تو دنیا کو عمل کرنے کی جگہ ہے، حقوق دوسروں کے حق پہچان کر ادا کرنے کی جگہ ہے، اصل بدلا اس کا آخرت ایسے یہ دنیا آدمی کی زندگی بنانے کی جگہ ہے، ایک ہے زندگی کا بننا
اور ایک ہے زندگی کا بگڑنا. اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کر جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو نہ کرنا، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے نہ بچنا، اس سے آدمی کی زندگی بگڑتی ہے. اب کتنی بگڑتی ہے، اتنی بگڑتی ہے، اتنی بگڑتی ہے کہ قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے کہا اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. کہ یہ تو جانور ہیں، جانور، ان کو مارا ہی نہیں، جانور کو کچھ پتا نہیں، ڈنڈے بھی کھاتا رہتا ہے اور کھیت میں منہ مارتا رہتا ہے. کہ جو اللہ کے کہے کو کرے، اللہ کے منع کہے سے بچے، وہ تو ہے اللہ کا سچا بندہ، اور نہیں تو پھر وہ جانور ہے. اس لیے ہم کو اللہ پاک نے یہ جو محنت کی ہے، یہ محنت کسی کی، اور اس کے لیے اللہ نے بہت کرم فرمایا، بہت کرم فرمایا. خود اللہ نے قرآن نے کہا لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ وہ ان کو دین سکھاتے بھی ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں. دل تمام گندگیوں سے حسد، کینہ، کپٹ، کسی کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کسی کو ایذا اور تکلیف دینا، کسی کو مارنا مارنا، اللہ کے نبی نے منع کیا. یہاں تک کہ بخاری شریف کا تو بہت اونچا درجہ ہے قرآن کے بعد. اس بخاری شریف ایک آدمی پکڑا گیا، ایک آدمی پکڑا گیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار، ان کو لے کے آئے مدینے. جب لائے تو مسجد نبوی میں جو کھمبے ہیں نا، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، دیکھا ہے، انہوں نے دیکھے وہاں جگہ جگہ ستون ہے، کھمبے، ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا. ہم میں سے ایک کو اپنے دین پر جینا. 3 دن تک وہ مسجد میں اعمال دیکھتے رہے، صحابہ کی نمازیں، ان کے تعلیمی چہل سے، ایک دوسرے سے آپس میں پیار محبت سے ملنا، اور پھر رو رو کے اللہ سے بھیک مانگتے. موت میں ہمارے لیے برکت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے مالا ان کے کمرے کے پاس گزری زندگی میں آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا حال ہے، فرما، خیر ان کو لا کے بندوا کے انہوں نے یہ نہیں کہا مار کر اس کو، ہم میں سے ایک کو یہ نہیں کہا دین پر قائم فرما. ارے کیا حال ہے، استقامت کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ گردن کٹوا دے تو مر جاؤں گا. کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں عمل کو دیکھ کر ان کا اچھا، تو پھر تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ حق ہے. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول. اسی لیے کہا باتوں سے باتیں اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. جب سارے محلے کے لوگ نمازی ہوں گے تو جو ایک کا دکھا نہیں پڑتا ہوگا وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی نمازی بن جائے. جب ابھی ہمارے یہاں وہاں گجرات میں اجتماع تھا جو ساتھیوں نے کام گزاری ہوئی کیا ہو رہا ہے گاؤں میں، عجیب اللہ کی شان، پورے 2 گاؤں، 2 گاؤں، ہر گھر کا ہر آدمی، مرد بھی اور عورتیں بھی،
5 وقت کے نمازی رمضان کے روزے عورتوں کے پاس زیور وغیرہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مردوں سے بیٹوں سے مسئلہ پوچھا، بھائی میرے پاس اتنا ہے دیتا کتنی زکات سمپل ہے کہ 2 گاؤں پورے ایسے تھے کہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے نماز بھی روزہ بھی زکات بھی سب، اور پھر جب ان کی تشکیل ہوئی 4 مہینے اور دنوں کی تو پورے گاؤں کا کوئی گھر نہیں بچا، ہر گھر کا۔ اور یہ تو میں خود بتاؤں آپ کو، ایک جگہ میں تھا تو وہاں تشکیل ہوئی کہ بھائی ایک تو ہے ایک گھر سے ایک آدمی، میں نے کہا نہیں، میں تو ہر گھر سے جماعت چاہتا ہوں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، مولوی صاحب میں، میرا بیٹا، میرے بھائی، میرے ابا اور میرے چچا، ہم 5 ایک ساتھ ہمارے گھر کی جماعت جائے گی، اور ان کی برکت سے اللہ نے وہ دین، وہ ان کے ہاتھوں نمازیں زندہ ہوئی، تعلیم زندہ ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ بہت مبارک، بہت مبارک، بہت خوش قسمت جو اچھائیوں کے لیے چابی بنے اور برائیوں کے لیے تالا بنے، اللہ کے نبی نے بنے۔ اللہ نے دوستو یہ کام ہمیں، اور اتنا سادہ کام ہے اور اتنا آسان کام ہے، ہر آدمی جتنا چاہے مشغول ہو، جتنا چاہے اس کا بڑا کاروبار ہو اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہو، لیکن ہر 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت تو ہر ایک کے، ارے گاڑی بھی گرم ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا پڑنا ہے، ٹھنڈی کرنی پڑتی ہے، اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، تو ایسے ہر آدمی کے پاس فرصت بھی ہوتی، اس میں سے تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا پیسہ جب اس کی ترتیب بناتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کا دین کیسے مبارک۔ ابھی تک تمہاری نماز عبادت ہے، تمہارا روزہ رکھنا عبادت ہے، تو تم مسلمان ہو نہیں۔ اگر تم نے دین سیکھ لیا تو تمہارا کاروبار کرنا، کاروبار میں کیا ہوتا ہے، سامان دیا پیسہ لیا، سامان دیا پیسہ لیا، یہ تمہارا کاروبار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، یہ بات تمہاری انبیاء و صدیقین، سچا امانت دار ویپاری قیامت میں نبیوں اور پیغمبروں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہا نا کتابوں میں، اور اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا تعلیم کی، اور بار 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 کہتے ہیں کہ جس میں جس عمل کو کریں اس پر اللہ ہم کو کیا دیں گے، تو منہ میں لالچ آ جاتا ہے، منہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ بھائی یہ تو بہت عجیب ہے، جیسے یہ فجر کے بعد ہمیں سر نے فجر کی نماز پڑھی، مولانا نے آپ کو سنایا تھا نا، دن بھر کے لیے اللہ کی ذمہ داری، اس فجر کے بعد آدمی بیٹھا رہا، سورج طلوع ہونے کے 1 نیزہ 2 نیزے کے برابر 10-15 منٹ کے بعد اگر 2 کر کے 4 رکعتیں نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج عمرے قبول، یعنی مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب پہلی 2 رکعت پر اور دوسری 2 رکعت پر، کیونکہ دن بھر کے تمہارے سارے کام اللہ پاک آسان کر دے۔ ہم کو تو بہت آسان دین دیا ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لیکن بھائی دوستو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہے دونوں، فضائل اعمال، فضائل صبر، اسی میں انہوں نے سارے ایک دفعے کی سبحان اللہ اور پہاڑ کے برابر کا ثواب۔ جب بندے کو سجدے میں اللہ دیکھتے ہیں،
میرا بندہ مجھے معبود مانتا ہے، تو یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں. جیسے دنیا میں یہ سارے وہ ہوتے ہیں نا، آفیسیں ہوتی ہے اور افسران ہوتے ہیں، تو جو بڑے سے بڑا افسر ہو جس کی اس سے دوستی ہوتی ہے وہ اس کی بات بہت آسانی سے سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اب یہ کیوں کہتا ہے؟ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو بھکاری ہیں اللہ کے، اللہ سے بھیک مانگو. جیسے رات کے تیسرے حصے میں جب لوگ خراتوں کی نیند سوتے ہیں نا، اس وقت میں رات کے تیسرے حصے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا، ہے کوئی چوری پھیلانے والا. اللہ تو دینے ہی کے لیے ہے. اللہ کو جس کا جو کچھ ہے وہ سب بندوں کے لیے. جیسے رات کو سنایا تھا نا مولانا نے، دنیا ساری تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے ہو. تو یہ اس وقت میں اعلان ہوتا ہے ہر من سائل ہر من مستغفر. ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی بھیک کی جھولی پھیلانے والا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رات کو مولانا نے مسجدوں کے بارے میں کیسے کہا، جو بندہ اللہ سے ایمان کے ساتھ ملنا چاہتا ہو وہ مسجد کی نماز کا اہتمام کرے. اور جو مسجد کی طرف چلتا ہے تو یوں کہا، ہر اپنے گھر سے مسجد تک میں جتنے قدم چلا ہر قدم پر 700 لے کے. اور جمعے کے دن کی بات تو عجیب بتائی کہ جمعے کے دن جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب. وہاں 700 یا 1 سال. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چاہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا محلہ بہت دور ہے، ہمارے گھر بہت دور ہیں، ہم وہاں سے یہاں آپ کے گھر کے پاس آپ کی مسجد کے پاس آ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، جہاں ہو وہیں رہو، جتنے دور سے آؤ گے اتنا ثواب کماؤ، اتنی آخرت بنے گی، اتنے اللہ راضی ہوں گے. اس لیے دوستو یہ فضائل کی کتابیں جو ہے یہ خالی ہاتھ میں پکڑنے کی نہیں، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جب عمل کر رہے ہوں، جیسے روزے کے لیے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له. جو رمضان کا روزہ ایمان کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ذمے میرے اللہ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، کیا ملے گا کہ اللہ نے خود کہا الصوم لی انا اجزی بہ، اور ایک روایت میں اجزا بھی، روزے دار کا روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں لوں گا. اور دوسری حدیث میں کہا نہیں، بدلے ہی میں ملوں گا. جیسے رات کو مولوی صاحب نے بیان کیا تھا نا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، میں ہوں تمہارے ساتھ. مجھے یاد آیا بہت دنوں کی بات ہے، ایک جگہ یہ دنگا فساد لڑائی جھگڑا بہت ہوا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا. کچھ مولوی صاحب بیٹھے تھے، کچھ بھائی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے اور بھی تھے. انہوں نے کہا بھائی اس دعا کی تو عجیب فضیلت دیکھی. کون سی دعا تھی؟ کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو جواب ملتا ہے، کفیتا وفیتا، اللہ تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بھائی وہاں تو لوگوں میں بہت افراتفری تھی، لوگ بھاگ دوڑ یہ وہ، یہاں تک کہ گورنمنٹ نے بھی کرفیو چالو کر دیا، لیکن اس جگہ میرے ایک رشتے دار کا انتقال ہوا تھا، میرا جانا ضروری تھا۔ اللہ کی شان میں گیا آیا اور کسی نے نہیں پوچھا مجھے منہ میں دانت کتنے ہیں، تو فوراً ساتھیوں نے یوں کہا پاس بنا لیا تھا، نہیں، پولیس والا ساتھ تھا، نہیں، کہ پھر بھائی میرا ایمان ہے اللہ سچے، اللہ کے الفاظ سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کے الفاظ سچی۔ میں نے تو اللہ کے نبی کی بتلائی دعا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس اتنا کہا۔ پورے راستے میں گیا بھی آیا بھی، ان کے یہاں جن کے یہاں جانا تھا ان کی تاجت، ان کے سب گھر والوں سے تسلی دی، سب کچھ کیا، اور اس دعا کی برکت۔ اسی لیے دوستوں بار 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 یہ کہتے ہیں ہم نیکی اور بھلائی کی چابی بنے، برائی کی چابی نہ بنے۔ ہمارے ہاتھوں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے بھی نہیں پڑھی نماز، اور جو ہمارے پاس بیٹھا تھا اس نے بھی نہیں پڑھی، جو ہمارا دوست توبہ 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 توبہ، مسلمان اور نماز رہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی۔ اور یہ تو آپ نے سب نے بار بار سنا ہوگا، یہ جو روزانہ لوگوں کے یہ سوری آفسوں میں اور دفتروں میں اور اس میں ہائی کورٹ اور جیل اور کچہریوں میں جو سارے جاتے ہیں، ہر پیر اور ہر جمعرات کو، ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے ناموں کے ساتھ سب کے اعمال حضور کی قبر میں حضور کے سامنے جاتے۔ یہ نمازی، انہوں نے 5 نمازیں پڑھی، انہوں نے تو صدقہ بھی کیا، انہوں نے تو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عجیب بات، مدینہ منورہ میں جو ماحول بنا تھا، جیسے ہمارے یہاں وہ راشن تقسیم ہوتا ہے نا، راشن کارڈ ہوتا ہے، کہ آج کے راشن کارڈ میں کیا ہوتا ہے، دال چاول آٹا جو بھی ملنا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہر جگہ ریشننگ کی دکانیں ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں راشن کارڈ کے ساتھ لوگوں کی لائن لگتی ہے، بہت لمبی لائن، ان کو بھی لینا ہے، ان کو بھی لینا ہے، ان کو بھی سب کو چاہیے، کیسے لائن؟ مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو ماحول بنایا تھا کہ یہاں راشن کے لیے بھائی آٹا بھی لے لیا، چاول بھی لے لیے، گیہوں بھی لے لیا، اور سب کھا کھو کے کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں مدینے میں ماحول تھا، اگر ایک آدمی مرا اور اس کے 2 بچے یتیم ہوئے، چھوٹے ہیں ابھی، پورا مدینہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچے ہم کو دے دو، ان کی تعلیم، ان کی پڑھائی، ان کی جوانی، ان کی شادیاں، ان کی ساری ضرورتوں کے ہم کفیل ہوں گے۔ کیوں؟ کہ حضور کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہ قبر والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین، جو یتیم کی خیر خبر اور جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں
قیامت میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے کے سر پر سر ہاتھ رکھ پھرتا ہے پیار کا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی یتیم بچے کے سر پر جب تک کا ہاتھ پھیرتا ہے، ہر بال کے برابر ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ اور یہ ان نیکیوں کا پتہ، اس کی قیمت کا پتہ قیامت سے چلے گا کہ جس دن ایک نیکی کے لیے آدمی قیامت کے میدان میں مارا پھرے گا، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار دوست احباب سب نہ بھائی آج تو ہماری ضرورت، آج تو کوئی ایک نیکی دینے تو تیار نہیں ہوگا۔ یہاں یتیم بچے کے سر پر پیار کا ہاتھ، اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو کپڑے نہیں دیے، صرف ہاتھ پھیرا، جتنے بالوں پر اتنے لے کیا۔ اور جو اس کی کفالت کرے، بھائی مجھے یاد ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے وہ جو سینما کا ایکٹر تھا، کیا نام یوسف، کیا نام اس کا، دلیپ کمار۔ ارے دلیپ کمار کا نام تو سنا ہوگا۔ او فرشتوں، او پنجاب کے فرشتوں، دلیپ کمار کا نام سنا ہے؟ عجیب بات، اللہ جب کسی کو راستہ دکھاتے ہیں، جب ہدایت دیتے ہیں، تو ہم جہاں رہتے ہیں سورت میں، وہاں سے 7 میل کے قریب ہے اون گاؤں ہے، تھوڑا ایک گاؤں، وہاں ایک آدمی تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ یہ دلیپ کمار، اس نے اس لڑکے سے کہا، اس لیے کہ وہ کالج کی فیس بہت زیادہ تھی اور یہ لڑکا دے نہیں سکتا تھا، تو اس لڑکے کو اپنے ساتھ بمبئی لے گیا، اور بمبئی میں اپنے آفس میں، آفس کا جو مینیجر تھا اس سے کہا، دیکھ ہر مہینے اس کی جتنی مہینے کی فیس تھی، یہ لڑکا جب تک کالج میں پڑھتا ہے اس کی ڈگری ہونے تک ہر مہینے کی اس کی فیس اپنے پاس سے لینی ہے۔ اس کی آفس سے اس کو پیسے ملتے رہے، اس کی ڈگری ہو گئی، جماعت والے روز اس کی ملاقات کرتے تھے، وہ نمازی بنا، سلی میں گیا۔ اللہ کی شان، آپ تعجب کرو گے، وہ ساتھی جس کو استفید تھی، ایک دن مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ دلیپ کمار، یہ یوسف، وہاں وہ جو چبوترا ہے نا، صفا کہتے ہیں اس کو، جہاں صحابہ بیٹھتے تھے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ملاقات ہو رہی ہماری، جب ہمیں پتا چلا کہ یہ اس وقت ساتھ تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں ہے، جس نے ساری عمر وہ کیا، اب توبہ کر رہا ہے، حضور پر درود شریف بھیج رہا ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، اپنی پچھلی ساری معاف کرا رہا ہے، اور آگے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے میں نے کہا کہ بڑا خوش قسمت ہے اللہ کا وہ بندہ جو نیکی کے لیے چابی بنے۔ اب بتاؤ، یہ لڑکا یہاں کالج میں پڑھتا تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، پتا نہیں چلتا، اس لیے کہا نا، دنیا تو نیکیاں اور عمل کرنے کی جگہ ہے، دنیا تو عمل کرنے کی جگہ ہے، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اس کو لے گیا وہ آدمی کے اندر، جیسے ہر آدمی کے حلق میں 2 نالیاں ہیں نا، پانی کھانے کی الگ ہے اور سانس کی الگ ہے۔ بعض مرتبہ سانس کی نالی میں اگر ایک دانہ بھی چلا جاتا ہے
تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ سانس کی نالی سے تو سانس ہی لیا جائے گا اور کھانے کی نالی میں کھانا جائے گا. ایسے آدمی کا دل تمام مخلوق کا دل اس ایک اللہ کے قبضے میں. اس میں بھی دو خانے ہیں، اچھی نیتیں، اچھے خیالات، اچھے جذبات، کسی کے کام آنا، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، جس کی پریشان حال کی پریشانی. ہم نے دیکھا اللہ اکبر ایک ہسپتال ہے بہت بڑا جدے میں، سعودی ہسپتال. وہاں گئے تھے تو وہاں دو ڈاکٹر تھے. بعض بیمار بالکل آخری سانس اس سے چل کر لے جائے، بھائی مر تو رہے ہی ہو. لیکن عجیب بات وہاں یہ تھا کہ لوگ بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، اپنے یہاں ہندوستان سے محنت مزدوری کے لے جاتے. تو وہ جو رپورٹ دینا پڑتی تھی نا، ان سے کہتے تھے بھائی اتنے پیسے لے لو، میرے لیے رپورٹ صحیح کر دو. خبردار، جس کا وہ ہسپتال تھا اس نے کہا کہ میرا سارا ہسپتال اس کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے، ایک آدمی کا. اور کتنوں کو زندگی ملی، کتنوں کو ایمان ملا، وہ کیسے نمازی اور روزگار ہوئے. اس لیے اللہ نے ہم کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کی برکت سے ایسا پیارا راستہ کہ خود آدمی کی اپنی زندگی، اس کے ہر سانس کی قیمت، اور وہ اونچے اونچے جنت کے درجے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں کو بیچا یہاں ہے. جیسے آپ یوں سمجھو ایک آدمی کویت میں ہے اور یہاں پنجاب میں کوئی زمین بک رہی. وہ کویت میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست سے کہہ رہا بھائی وہاں زمین ایک پلاٹ ہمارے نام بھی کرا لینا، ایک فلیٹ ہمارے لیے بھی بک کرا لینا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ او فرشتوں بولو تو صحیح، ایسا ہوتا ہے؟ دبئی میں بیٹھا ہے، یہاں پلاٹ بن رہا ہے، یہاں فلیٹ اس کے نام بک ہو رہا ہے. ایسے یہاں دنیا میں ہے اور وہاں جنت کے اونچے اونچے درجے، جنت کے اونچے اونچے درجے. خود آنکھوں دیکھا قصہ سناؤں. ایک آدمی کویت میں تھا، بہت بڑی آمدنی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں کے جو عرب ہیں ان کے بنگلے اور ان کی کوٹھیاں اور بڑے بڑے محلات. اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے گاؤں میں ایسا ہی بنگلہ بنانا ہے. نقشہ پاس کرا لیا، بنگلہ بن گیا گاؤں میں. وہ ہے کویت میں، اور اس کا ادگھاٹن، اس کی اوپننگ، اس کا افتتاح کرنے کے لیے آنے والا ہے. ہوائی جہاز میں ہے، انتقال ہو گیا. جب وہاں آیا اس کا جنازہ اترا تو اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے کہا کہ بھائی اتنا اچھا بنگلہ کروڑوں کی قیمت کا اور اس کا افتتاح میت سے ہو، نہیں دوسرے کمرے میں. یہ دنیا تو وہ بنگلہ جس شوق سے بنایا تھا اس کے ساتھ تو گیا نہیں، بچے بھی راضی نہیں تھے اس کی میت رکھنے کو. میرے دوستو، اصل جو کام آئے گا وہ تو عمل آئے گا. اس لیے میں نے کہا ایک ہے زندگی بنانی اور ایک ہے زندگی گزارنی. زندگی بنے گی جو بنی ہوئی زندگی ہے. اللہ نے خود کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پکا چھٹا نمونہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. 3 طاقتیں آپ کے پاس بھی تھی، جان، مال اور سمجھ ہے نہیں جو ہر ایک کے پاس. لیکن آپ نے ساری جان مال ایمان کی دعوت پر، دلوں کی صفائی پر، دین سیکھنے سکھانے پر لگائی. آپ کی ذات ایک، آپ یہاں نہیں آئے لیکن آپ نے آدمی ایسے تیار کیے، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری کی تھی کہ آپ کو خود کو کرنا ہے اور دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے آپ کو دوسرے تیار کرنے ہیں.
ایسے تیار کی اور انہوں نے اس تیاری میں جب کہا، جہاں کے لیے کہا، جیسے لے کہا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور، وہ سب نے سنا ہوگا غزوے ہوتے تھے، غزوہ تبوک تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے کی کھجوریں بالکل تیار تھی اور 1 سال کا قرضہ سب پر چڑھا ہوا تھا، یا تو کھجوریں اتارے یا اللہ کے راستے میں جانے، وہاں جاتے ہیں تو قرضے اور بڑھ جائیں گے، لیکن جب عمل کی قیمت، جب آخرت دلوں میں اتر جاتی ہے، ارے میاں کتنی زمینیں، کتنے محل دنیا میں آئے اور گئے، لیکن مرنا حق ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نبی کے ہاتھوں اگر جانے کو اثر مل گیا تو پھر کبھی پیاس مل جائے۔ یہ فضائل جب ہم سنیں ہمارے اندر اتر جائے، چنانچہ صحابہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، کھجوریں پکی ہے، ارے قرضے ہیں، ہاں اللہ بہت بڑے ہیں، اس کے خزانے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اس کے خزانے ہیں، اتنی دی قرضے بھی سارے ادا ہو گئے، کھجوریں بھی ہوئی، اور بغیر لڑے بھیڑے، بغیر کسی کے ماشاءاللہ کامیاب ترین ہو گئے، اور دشمن دم دبا کے بھاگ گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہم کو بہت وہی بات، میری یہ بات جیسے رات کی بات مولانا کی تھی، تندرستی اور فرصت یہ 2 نعمتیں ہیں، ایسے ہی ہر ایک کے پاس وقت، پیسہ اور سمجھ بوجھ، عقل، یہ 3 ہیں۔ اگر اس کو، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی تو یہ جو کام ہو رہا ہے نا، روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد میں نماز، لیکن بھائی ایک بات کہہ دوں، مجھے کہتے ہوئے ڈر تو لگ رہا ہے، رات 2 مولوی صاحب جو اس وقت سال میں چل رہے ہیں ہمارے، انہوں نے کارگزاری سنائی، یہاں وقت لگایا، یہ کہا کہ ایک مسجد، میں نے پوچھا، میں نے کہا مسجدوں میں کا جس مسجد میں ہم گئے اس مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ اتنے دنوں سے میں یہاں امام ہوں، لیکن ظہر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں ہوئی، اس وقت لوگ آتے ہی نہیں۔ دوستو، سارا مجمع نیت کرو، انشاءاللہ ہر مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعتوں کے ساتھ، اگر ایمان والے کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، گمراہی سے بچیں گے، نبی کا دامن تھامیں گے، نبی کے سائے میں رہیں گے، آپ کے ہاتھ سے جان و پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو یہ دین دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، جیسے کل بھائی فاروق صاحب نے بتایا تھا نا، روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، روزانہ 2.5 گھنٹہ اور 5 کام، ہفتے میں 3 دن جماعت میں، اور مہینے میں کم سے کم چلہ، اور 4 مہینے جس کے نہ لگے ہوں 4 مہینے، اور پھر اپنی جان مال کہ یہ سمجھ کر یہ اللہ کی امانت ہے کہ یہ تو دی ہی ہے اللہ نے، دین سیکھنے، دین سمجھنے، دین پر چلنے اور دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے۔ یہ کہا تھا نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ تو ابھی الف بات ہے، جیسے بچہ شیخ الحدیث مفسر بعد میں بنتا ہے، مفتی اعظم بعد میں، شروع میں الف خالی، یہ کے نیچے 1 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، کے اوپر 3 نقطے، جن کے پیٹ میں 1، یہ پڑھتا ہے نا، شروع تو یہاں سے ہوتا ہے، اور پھر بخاری شریف، ترمذی شریف، قرآن شریف کی تفسیر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر اس کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھ کر، بندے اللہ کے ہیں، بندگی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی بندگی ہماری ذمہ داری ہے، امتی ہے رحمت للعالمین کے، نبی کی ساتھ چلنا، نبی والی سنتوں کو زندگی میں جگہ دینا، نبی والی ہر بات کو، جہاں نبی روئے ہیں وہاں رونا، جہاں مسکرائے ہیں وہاں مسکرانا۔ یہ فرمایا
اصل تو اس محنت سے کہ ابھی تو یہ روزانہ ہفتے والی 3 دن چلا 4 میں نہیں، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان وہ کھیتی کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، دنیا میں پھیلا ہو، لیکن ہر ایک نبی کے نمونے پر آ جائے کہ اس کی زندگی حضور یہ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہ اصل تو اسی لیے ہمارے حضرت مولانا زین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہے، اور مجھے یاد آیا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے استاد بھی، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ کام کسی کی اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو نبی کا کام ہے، اور نبی کا کام نبی والے مزاج کے ساتھ، جیسے دکانداری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، یوں کہ نبی کا کام نبی والے مزاج سے، کہ نبی کا مزاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، اور تیسری 3 باتیں بتلائی۔ نبی کا مزاج اللہ کو راضی کرنا، آخرت بنانا، اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا، کہ ہر آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور عقل و سمجھ ہے، کہ وہ بجائے برائیوں کے، خیر کے، بھلائیوں کے، اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا صوبہ، اپنا ملک اور عالم پورے میں اللہ کو زندگی چاہتے ہیں، جو پسند ہے اللہ کو، یہ سب اسی لیے قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر ایک چاہتا ہے اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ میں جو کہوں اللہ سن، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے کیا کہا؟ قد اجیبت دعوتکما۔ جب آدمی اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو پہلے تو 70,000 فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے پکا دیتے، اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہے آسمانوں میں، اور یوں کہ تیسرا جو دین سیکھنے، دین دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے چلتا ہے، اس کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی۔ تو وہاں کہا تھا دونوں بھائیوں سے، حضرت موسیٰ و ہارون، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون۔ دونوں بھائی تمہاری دعا آج ہم نے قبول کر لی، لیکن اپنی بات سے جمے رہو، جیسے ہم یہاں کہتے ہیں اس پر جمے رہو، 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے، روزانہ قرآن اگر نہیں سیکھے ہیں۔ مجھے یاد آیا عجیب بات، ابھی ایک جماعت کی کارگزاری سن رہا تھا تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے اتنی جماعتیں نکالی، اتنی مسجدیں آباد ہوئی، اتنا یوں ہوا، تو میں نے اس سے یوں کہا کارگزاری سنتے سنتے، بھائی یہ تو تم سب اپنا کر کے آئے، یہ تو بتاؤ تم نے جو وقت لگایا تم نے کیا کمایا؟ وہ عجیب آدمی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں چھوٹا تھا اس وقت سے مجھے میرے ابا نے انگلش میڈیم میں شروع ہی سے انگریزی میں پڑھانا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے میں بہت اونچی ڈگری پہ آیا، اور یہ جماعت والے روزانہ وہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں روزانہ میرے یہاں آتے تھے، لیکن میں کبھی نہ نہیں کہتا، کبھی گیا بھی نہیں، نہ بھی نہیں کہا، لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جب چاہے جس کا چاہے دن پھیر دے۔ ایک دن دل میں آیا کہ بیچارے یہ روز دھکے کھاتے ہیں، چلو، کہ پہلے میں ان کے کہنے پر 3 دن نکلا،
وہ 3 دن ذمہ دار نے اتنے اچھے گشتیں، تصویر، تعلیم، ایک کھانا پکانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، سب وہ ایسے گزرے. ارے یہ تو کبھی دیکھا نہیں. جیسے فضائل 7 میں واقع ہے نا، مامون رشید کا بیٹا ابراہیم شہزادہ ایک دن اپنے بنگلے میں باہر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کیا منظر دیکھا، ایک غریب آدمی آیا اور اس نے آگے بڑھ کر کٹورا جھولے میں سے کٹورا نکالا، پانی لیا، آ کے اپنی جگہ بیٹھا. اس تھیلی میں سے روٹی کے ٹکڑے نکالے، کچھ پانی میں بھگو کے کھائے، کچھ سوکھے کھائے، ڈال دیے. پھر اس میں جو کپڑا تھا وہ بچھایا، لمبا لیٹ گیا. ابراہیم نے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا. اپنا آدمی بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اس غریب آدمی نے کیا کہا، اس وقت ابراہیم نہیں، اس کے ابا جو بادشاہ وقت ہے مامون الرشید، وہ بلال تو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، یہ حضور کی سنت ہے. اس سنت پر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا. اس نے جواب دیا. اس کو یہ خیال تھا کہ میں تو شہزادہ ہوں، میں جس آدمی کو خیال ہوتا ہے بہت بڑا، تو 2 آدمی کے لیے اٹھا کے جاؤ. بیچارہ غریب آدمی وہ دونوں اٹھا کے جاؤ. کون ہو، کیا کرتے ہو، یہ کیا کھایا، یہ کیا رکھا؟ تم نے کہا بھائی ماں میری بیوہ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی کھانا کمانے والا ہے نہیں، ایک بہن اور میری ماں، یہ تو دن بھر روزے کے رہتے ہیں، جو کچھ مجھے ملتا ہے نوکری سے کمائی سے لا کے کھا لیتے ہیں. یہ ٹکڑے جو بچے ہیں اور جو میں نے تھیلی میں رکھے، شام کو گھر جاؤں گا، میری ماں اور میری بہن اس سے اپنا روزہ افطار کریں گے. ابراہیم، اسی لیے میں نے کہا نا، بات سے بات اور عمل سے عمل. اس کے عمل نے ابراہیم پر یہ اثر کیا. شام کا وقت ہوا، شاہی دسترخوان بچھا، مامون رشید دسترخوان بچھا. اب بادشاہ بلا رہا، ابراہیم کو بلاؤ. ابراہیم نے پہلے کہا آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پھر کہا آ جاؤ، نہیں آ جاؤ. جو اس نے صبح کی تھی شام اس کو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانا تو مر کے دیکھ. ابراہیم نے اس کو 2 آدمیوں سے بلوا لیا تھا، اٹھا لیا تھا. بادشاہ نے کہا ابراہیم سے کہو کہ آ جاوے، نہیں آتا ہے اٹھا کے لاؤ. آدمی جیسی کرتا ہے ویسی سامنے آتی ہے. اسی لیے ہم کو قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے، علماء کرام نے اچھے عمل یہ ہیں، برے عمل یہ ہیں، اچھی بات حق یہ ہے، ناحق یہ ہے، یہ عدل انصاف ہے اور یہ ظلم و ستم ہے. اور رات مولانا نے کیا کہا تھا، عدل انصاف کے ساتھ کیا، جو پاک دامنی، عزت، آبرو اور امن چین چاہتے ہو اپنے لیے، جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے پسند. پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی اگر یہ مسلمان اپنی زندگی پوری قرآن حدیث کی اور اپنی زندگی اللہ رسول کی تابع داری کی بنا لے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو نہ پاؤ. میری بات سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں، یہ ابراہیم ذات سے خان اٹھ گیا، اپنے اس میں گیا، اپنا غلام اس کا جو ملازم تھا اس کو ساتھ لیا اور یوں کہا کہ یہ شاہی جوڑا اتار دو، پرانے کپڑے لے لو. وہ لے لیے، بہت دور تک چلتے رہے. چلتے چلتے ایک جگہ جا کر اپنے غلام سے کہا اب تیری بھی چھٹی، بس میں ہوں، میرے اللہ ہے. اور وہ چلتے چلتے مکے تک پہنچا اور مکے میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے سامنے بس عبادت میں. یہاں مامون رشید اس کے آدمی چاروں طرف ڈھولے دوڑا رہے ہیں، ابراہیم نہیں مل رہا، ابراہیم نہیں مل رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. ایک دن بہت شور مچا،
کیا ہوا کہ آج حرم شریف میں ایک بڑے اللہ کے ولی اور ایک بزرگ کا انتقال ہوا. جا کے دیکھا کہ اچھا یہ تو محمد رشید کا بیٹا ابراہیم ہے. کہاں شہزادہ تھا, کہاں کیسا مالک, کیسے ملک کا بادشاہ تھا, اور کس کا بیٹا تھا. اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اسے ملک کی نہ مال کی, دولت کی نہ جائیداد کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے, تو نہ روشے تیرا رسنا ہے غضب, تو نہ روشے تیرا رسنا ہے غضب, چاہے زمانہ مجھ کو چھوڑ. جب آدمی کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت آ جاتی ہے, تو پھر دنیا آئے جائے دست رہ جائے. میرے اللہ ناراض نہ ہو. جیسے رات کو مولانا نے سنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سب سے غضبناک چیز اللہ کا ناراض ہو. اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے, اس لیے اس کام کے فاستقیما, گشتوں پر, 3 دن پر, روزانہ پر, سال کے, اور 5 وقت کی نماز مرد جماعت کے ساتھ مسجدوں میں, اور گھروں میں ماں بہن بیوی بچے یہ بھائی سب وہ اپنی گھروں میں نماز. میں نے پرسوں سنایا, پرسوں میں نے سنایا تھا ایک آدمی تھا وہ شادی کروائی, لیکن اس گاؤں میں جماعت گئی, لوگ رہبر بن کر اس کے گھر لے گئے. وہ رات بھر پیا ہوا تھا. السلام علیکم, تو اس نے جواب علیکم, میرے بچارے سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ رہبر نے یہ کہا آپ کے بھائی آیا ہے آپ سے ملنے. میرے بھائی کھڑا ہوا آیا, ہم آپ کے بھائی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے. اب وہ بیچارہ رات بھر کا شراب پیا ہوا, لا الہ, اس نے بہت مشکل کے کمرہ کلمہ پڑھا. جماعت والوں نے کہا یہاں مسجد میں ہیں, تھوڑی آپ آ جاؤ. اس نے کہا ابھی آتا. وہ ماشاء اللہ, اس نے کہا میں آتا ہوں. غسل کیا, کپڑے بدلے, مسجد میں آیا. وہاں نماز قضا کرنے پر کتنی سزا ہے وہ حدیث پڑھی جا رہی تھی, اور وہ رو رہا. پھر تشکیل ہوئی تعلیم کے بعد یہ نماز سیکھنی ہے, اس کے لیے چلے کا کون تیار ہے, تو یہی تیار ہوا. یہ چلہ پورا کر کے نظام الدین آیا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی بیٹھے ہوئے, ان کے پاس وہ آیا. اس نے آپ کے یہ کہا حضرت آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہدایت دی, اب میں واپس جا رہا ہوں, واپس جا کے کیا کروں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بس ایک کام کرنا, تو جہاں ہے جس گاؤں میں, کوشش کرنا گاؤں میں کوئی بالغ مرد اور کوئی گھر کی عورت بے نمازی نہ رہے. حضرت جی بس, لیکن حضرت نے فرمایا ہاں تو دادا تیرے سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں, پیار سے محبت سے خوشام بہت. ایک ہفتے میں خط آیا, حضرت جی آپ کی دعا کی برکت, اور میں نے کوشش کی, محنت کی, اور اللہ نے, اب 2 آدمی باقی ہے, آپ دعا کریں. جب یہ ہوا تو پھر کہا اب کیا کروں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے خط لکھوایا, یہ ہمارے حضرت کہتے ہیں ان سے خط لکھوایا تھا. پھر ان سے کہو کہ تمہاری عورتیں اور تم کھیتوں میں جاتے ہیں, بچے اور بچوں کی ساری خدمت, کپڑے دھونا, کھانا پکانا سب عورتیں کرتی ہے. جیسے 5 وقت کی نماز مرد عورتوں نے شروع کی. عورتوں سے کہو آٹا گن رہی ہو, کھیت میں کام کر رہی ہو, بچے کو دودھ پلا رہی ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار یہ پڑھ کے رہے چھوڑے. ایک آدمی ایسا تھا, اسی لیے کہے یہ پورا مجمع اس کو اپنی طبیعت سے لے لے. کیا طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر.
بڑا خوش قسمت، بڑا خوش قسمت، بڑا نصیب باز جس کا وقت، جس کا پیسہ، جس کی سمجھ بوجھ خیر کی اور بھلائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور برائیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے. جیسے میں نے سنایا کہ وہ یوسف جو کیا نام دلیپ کمار، اس نے ایک کالج کے لڑکے کو اپنے آفس سے دلوایا. ایک دن وہ دیکھا اون ہمارے یہاں سورت کے قریب ہے، وہاں وہ لڑکا ہے اور وہاں کا بڑا ہو گیا. اس نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور دلیپ کمار صفا پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. اللہ تب کس کو ہدایت دے، کس کے راستے سے دے. اس لیے میں نے کہا نا، رو رہا رات کے اندھیرے میں اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، پھر اللہ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ تمہیں بھی نصیب. سب نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، اور جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے، اور ہر گھر سے آدمی چلے 4 مہینے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ. اب میں اکیلا اتنی زور سے بولتا ہوں، ذرا زور سے تو کہو انشاءاللہ.